السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ البقرہ۔ قرآن دنیا کے لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ یہ خدائی کتاب ہمیں بہت سی کہانیاں سناتی ہے۔ قرآن میں بہت سی مثالیں ہیں۔ قرآن کا مقصد مثالوں کے ذریعے چیزوں کو واضح کرنا ہے۔ قرآن لوگوں کو بارش، بجلی، زلزلے اور سیلاب جیسے واقعات سے آگاہ کرتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے قرآن نے درختوں اور پودوں اور جانوروں میں سے اونٹ، گھوڑے، گائے اور کتے کو بیان کیا ہے۔ لوگوں کو ایسی باتیں بتانا جیسے کہ ایک چھوٹا کیڑا یا مچھر کی مثال استعمال کرنے میں اللہ شرم نہیں کرتا۔ کیڑے مکوڑے اور حیاتیات انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ حکمت اور ہنر کو چھوڑے تو شاید زمین پر سب سے کمزور مخلوق انسان ہے۔ وہ پرندے جو گھنٹوں آسمان پر اڑتے ہیں، وہ جانور جو آرام کیے بغیر لمبی دوری طے کرتے ہیں، اور جو زہر انسان کو خوف زدہ کرتے ہیں، وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ کا یہ قول کتنا سچ ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ عقل مند جو اس سچائی کو سمجھتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ آل عمران۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي